السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نمرہ جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی وہ مجھ پر جان نچھاور کرتی تھی۔ اگرچہ غریب ہونے کی وجہ سے ضرورتیں پوری نہ ہو پاتی، وہ میری تمام خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، چاہے اس کے لیے انہیں ایک دن بھوکا ہی کیوں نہ سونا پڑتا۔ ان کے اس قدر لاڈ پیار کی وجہ سے میں دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور میری خواہشات دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کیونکہ وہ میری ہر بات مانتے تھے، اسی وجہ سے میری خواہشات بڑھتی جا رہی تھی۔ کیونکہ میرے والد گاؤں کے ہی ایک اسکول میں کلرک تھے اور ان کو معمولی سی تنخواہ ملتی تھی، مگر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ میری والدہ سارا دن گھر میں ہی کام کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میرے والد اسکول کے کام کے سلسلے میں شہر جا رہے تھے اور میری والدہ بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ کیونکہ میری ایک خالہ کا گھر شہر میں تھا، میری والدہ اپنی بہن سے ملنے اور میرا والد اسکول کے کام کے سلسلے میں شہر جا رہا تھا۔ میرے والدین آپس میں باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے اور مجھے بہت زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی تھی کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں نے بھی اپنے والدین کے ساتھ جانے کی ضد کی، لیکن بارش کی وجہ سے راستہ خراب تھا اور میری پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا تھا۔ کیونکہ چند دن سے بخار کی وجہ سے میں نے اسکول سے چھٹیاں کر لی تھیں، اسی وجہ سے میرے والدین مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ میرے والدین آپس میں بات چیت کرتے ہوئے بہت مسکرا رہے تھے اور میرے جی کو بہت زیادہ دھڑکا لگا ہوا تھا، اور چند ہی منٹوں کے بعد اپنا بیگ بند کر کے آخری بار گلے لگانے کے بعد وہ ایک ساتھ چلے گئے تھے۔ کیونکہ ہم ایک جوائنٹ سسٹم میں رہتے تھے، اسی وجہ سے وہ مجھے چچا جان کے حوالے کر کے مسکراتے ہوئے گھر سے ایک گاڑی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے تھے۔ یہ ان کی آخری مسکراہٹ تھی جو میری آنکھوں میں نقش ہو گئی تھی۔ والدین کے روانہ ہونے کے بعد میں بھی تیار ہو کر سکول چلی آئی تھی۔ گاؤں میں ہی ایک چھوٹا سا اسکول تھا جس میں 10ویں کلاس تک پڑھائی کی جا سکتی تھی، اور بچیوں کو گاؤں میں 10ویں کلاس سے آگے پڑھنے کی اجازت بالکل نہ تھی۔ اگر کسی کو اپنی بچیوں کو زیادہ تعلیم یافتہ بنانے کی خواہش ہوتی بھی تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ شہر کی طرف چلا جاتا اور وہیں پر ہی ہمیشہ کے لیے رہائش پذیر ہو جاتا، کیونکہ بچیوں کی تعلیم ان کے مطابق ایک فتنہ تھی جو ان بچیوں کو بگاڑ دیتی تھی۔ گاؤں میں موجود لوگوں کے مطابق 10ویں کلاس کے بعد بچیوں کی شادی ہی ایک بہترین کام تھی، اسی وجہ سے وہ جلد از جلد بچیوں کی شادی کر دیتے تھے۔ دوپہر کو اسکول سے واپسی کے بعد ابھی میں اپنا بیگ رکھ کر لیٹی ہی تھی کہ اسی وقت چچا کے پاس ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی کہ شہر میں فلاں جگہ پر آپ کے بھائی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اس لیے فوراً آپ ہسپتال آ جائیں۔ یہ خبر سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں اپنے والدین سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ ان کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ جلد ہی چچا کے ساتھ میں ہسپتال پہنچی تو ہسپتال میں بہت زیادہ رش تھا، کیونکہ میرے والدین کی گاڑی ایک بس سے ٹکرائی تھی اور ٹکرانے کی وجہ سے دونوں سڑک کے کنارے موجود دریا میں گر پڑیں۔ کیونکہ بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے پہلے بھی بہت سارے حادثات ہو رہے تھے، اسی وجہ سے ہسپتالوں میں بہت زیادہ رش تھا
جب چچا کی مدد سے میں ہسپتال کے ایک کمرے میں پہنچی تو اس کمرے میں لائٹس بہت زیادہ مدھم چل رہی تھیں اور سفید چادر میں لپٹی دو لاشیں میرے سامنے تھیں۔ اپنے والدین کو سفید چادر میں لپٹے دیکھ کر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر وہیں گر پڑی۔ جلد ہی چچا جان ڈاکٹر کو بلا لائے اور چند ہی منٹوں کے بعد میں اپنے ہوش و حواس میں واپس آ چکی تھی۔ لیکن ہوش و حواس میں واپس آنے کے بعد میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ کبھی میں اپنے والد سے لپٹ جاتی تو کبھی میں اپنی والدہ سے لپٹ جاتی، لیکن وہ دونوں میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، اور دونوں نے ایک ساتھ سکون سے اپنی آنکھیں موند لی تھیں اور ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی موجود تھی۔ لیکن میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ مجھے لگا یہ سب کچھ ایک خواب ہے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ جلد ہی چچا جان دونوں لاشوں کو گھر لائے اور میری والدہ اور والد کے جنازے ایک ساتھ اٹھے۔ پورا گاؤں ہمارے گھر میں جمع تھا، لیکن کسی نے بھی میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ نہ رکھا۔ میرے والدین کی وفات کے بعد سب لوگ بدل گئے۔ چند دن تو خالہ میرے پاس رہی، لیکن چند ہی دنوں کے بعد صبح اٹھ کر روتے ہوئے اپنی چند مجبوریوں کا بہانہ بنا کر وہ مجھے چچا جان کے حوالے کر کے شہر چل دی۔ خالہ کے جانے کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں ان کے ساتھ ہی جانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی چاچی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ان کا رویہ مجھ سے پہلے ہی خراب رہتا تھا، کیونکہ وہ میرے والد کی کزن تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میرے والد اپنے ماموں کی بیٹی یعنی میری ماں کو پسند کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کا رویہ ہم سے پہلے ہی خراب رہتا تھا۔ ان کے غصیلے مزاج کی وجہ سے مجھے ان سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اسی لیے میں نے اپنا سارا سامان بھی باندھ لیا تھا کہ میں خالہ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ لیکن خالہ اپنی چند مجبوریوں کا رونا رو کر مجھے چچا جان کے حوالے کر کے چلی گئی۔ چچی کا رویہ چند دن تو میرے ساتھ ٹھیک رہا، لیکن چند ہی دن گزرنے کے بعد انہوں نے نہ جانے چچا جان کو کون سی پٹیاں پڑھائی تھیں کہ ان کا یہ رویہ دن بدن مجھ سے تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے مارنے سے نہ رکتے تھے۔ وہ چچا جو میرے والدین کی زندگی میں مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ چچی اپنی طرف سے باتیں گھر لیتی اور چچا جان کی واپسی کے بعد مجھے ان سے مار پڑواتی اور میں خون کے آنسو پی کر رہ جاتی، کیونکہ اس کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس اور رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ لیکن چچا جان کا رویہ مجھ سے دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ ایک دن ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر چچا نے رات کے اندھیرے میں ہی مجھے گھر سے باہر نکال پھینکا۔ اس وقت رونے کے سوا میرے پاس کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ صبح غصہ ٹھنڈا ہونے پر چچا مجھے میری خالہ کے گھر چھوڑ آیا۔ میں سب کے لیے بوجھ بن چکی تھی، کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے راضی نہ تھا۔ پریشانیوں نے اپنا رخ میری طرف کر لیا تھا۔ لاڈلوں کو زندگی ایسے ہی تھپڑ مارتی ہے کہ انہیں اپنی حقیقت سے روشناس کروا کر ہی رہتی ہے، اور مجھ پر بھی اپنی حقیقت عیاں کر رہی تھی۔ خالہ کے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی میں، لیکن میری خوشی چند ہی دنوں کے لیے قائم رہی، کیونکہ خالو کا رویہ پہلے ہی دن سے مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہانے سے میرے نزدیک آنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔
خالہ کی غیر موجودگی میں انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے بچا لیا تھا، کیونکہ خالہ اپنا سامان بھولنے کی وجہ سے اسی وقت گھر واپس آ گئی تھی، لیکن خالو کو گھر میں موجود دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو گئی تھی۔ خالو کی مجھ پر بدلتی ہوئی نیت کو وہ پہلے بھی محسوس کر چکی تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ مجھے زاروں قطار روتے ہوئے دیکھ کر وہ معاملے کی نوعیت کو بھانپ چکی تھی، لیکن پھر اپنا گھر بچانے کی وجہ سے انہوں نے اس وقت خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ساری رات سوچنے کے بعد ان کے دماغ میں ایک ہی خیال آیا کہ وہ مجھے یتیم خانے میں چھوڑ دے، اور صبح اٹھتے ہی خالو کی غیر موجودگی میں انہوں نے مجھے اپنا سامان باندھنے کے لیے کہا، اور جلد ہی وہ مجھے شہر میں ہی موجود ایک یتیم خانے میں چھوڑ آئے۔ یتیم خانہ بہتر ہے کیونکہ وہاں پر کھانے پینے کے لیے عزت کے ساتھ تو کچھ ملے گا، اسی وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور پھر یتیم خانے میں ہی میرا بچپن ختم ہوا اور یتیمی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اگرچہ یتیم خانے کا ماحول بہت اچھا تھا، کیونکہ وہاں کا مالک بہت اچھا تھا، وہ سب کی ضروریات کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہاں پر ہی میں نے اپنی مزید تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، اور چھوٹی سی ہی عمر میں بہت زیادہ سمجھدار بن چکی تھی، کیونکہ وہ والدین ہی موجود نہ تھے جو میری حفاظت کرتے تھے اور میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ اپنی تمام ذمہ داری میں نے خود اٹھا لی تھی، اور یتیم خانے میں چند سال گزارنے کی وجہ سے میں مکمل طور پر وہاں ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ وہاں پر مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوتی، لیکن کبھی کبھار اپنے والدین کی یاد آنے کی وجہ سے میں چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ ان کے جانے کی وجہ سے ہی مجھے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایک دن یتیم خانے کی زور و شور سے صفائیاں ہو رہی تھی، کیونکہ وہاں پر ایک بہت ہی امیر کبیر خاندان آ رہا تھا۔ وہ یتیم خانے میں موجود ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لینے کے لیے آ رہے تھے، تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ لے آئیں اور وہ ان کے بیمار بیٹے علی کی دیکھ بھال کر سکے۔ اسی دن ایک امیر جوڑا یتیم خانے میں چلے آئے۔ ان کے چہرے پر بہت زیادہ نرمی تھی، وہ سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یتیم خانے میں موجود سب لوگ ان کی اس قدر شاہانہ انداز زندگی کو دیکھ کر حسرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن ان کا رویہ سب کے ساتھ بہت اچھا تھا، اور وہ مشفقانہ رویے سے سب کو مل رہے تھے اور سب سے دھیمے مزاج میں باتیں کر رہے تھے۔ در حقیقت انہوں نے اپنی خدمت کرنے کے لیے مجھے پسند کر لیا تھا۔ ان کو اپنی خدمت کے لیے ایک پڑھی لکھی لڑکی کی ضرورت تھی، اور انہوں نے وہاں موجود لڑکیوں میں سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ کر مجھے اپنے لیے پسند کر لیا تھا، اور انہوں نے یتیم خانے کے اونر سے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی۔ یتیم خانے کے مالک نے چند پیسوں کے عوض مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ یتیم خانے میں موجود سب لوگ میری طرف حسرت سے دیکھے جا رہے تھے کہ کس طرح سے میرے سارے نصیب جاگے تھے۔ وہ بھی ان کی شاہانہ انداز دیکھ کر ان کے ساتھ ہی جانا چاہتے تھے۔ جلد ہی وہ لوگ ایک بڑی سی گاڑی میں اپنے گھر لے آئے، لیکن ان کا گھر نہیں تھا بلکہ ایک بنگلہ تھا جو پہاڑوں کے درمیان میں گھرا ہوا تھا۔ اس گھر کی طرز تعمیر نہایت عمدہ تھی، جیسے کسی نے سوچ سمجھ کر گھر کی تعمیر کروائی تھی۔ وہ گھر نہ صرف باہر سے خوبصورت تھا بلکہ اندر سے تو وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں دنگ رہ جاتی تھیں۔
گھر کے لان میں بہت سی گاڑیاں موجود تھیں۔ گھر میں کام کرنے کے لیے بہت سے ملازم موجود تھے۔ ان ملازموں نے کالے رنگ کی وردی پہنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ گھر کو بے بہا قیمتی چیزوں کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ میں سب کچھ دیکھ کر بہت حیران و پریشان تھی، کیونکہ میں نے ایسی چیزیں پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوئی تھیں۔ مجھے تمام چیزوں کو حیرانگی اور پریشانی سے دیکھتے ہوئے وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ان کا رویہ نہایت مشفقانہ تھا۔ وہاں رہتے ہوئے میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ ایسی ایسی سہولیات مجھے حاصل ہو رہی تھیں جن کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ قیمتی لباس، شاندار کمرے، نوکر چاکر، سب کچھ بدل چکا تھا۔ مجھے ایسی ایسی چیزیں میسر ہونے لگی تھیں جن کے بارے میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ آنٹی فائزہ کا رویہ بہت ہی اچھا تھا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی جیسے میں ان کی اپنی بیٹی ہوں۔ وہ میرے لیے دور دراز کے علاقوں سے خود سے بھی قیمتی چیزیں لاتی تھی، اور انکل عمران کا رویہ بھی مجھ سے بہت اچھا تھا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے اور خود ہی مجھے کالج لینے اور چھوڑنے کے لیے جاتے تھے۔ ان کی اس قدر دیکھ بھال کی وجہ سے مجھے اپنے نصیب پر رشک محسوس ہوتا تھا۔ میں جو والدین کی وفات کے بعد دودھ کر اپنی زندگی گزار رہی تھی، اب خوشی سے سارا دن جھومتی پھرتی رہتی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی۔ حالانکہ والدین کی وفات کے بعد میں اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے مستقبل کی وجہ سے اس قدر حیران پریشان تھی کہ مجھے راتوں کو نیند نہ آتی، لیکن اب اپنے مستقبل کے حوالے سے مجھے کوئی بھی ٹینشن نہ تھی۔ انکل عمران کا لہجہ اس قدر نرم ہوتا تھا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی کہہ کر بلاتے تھے۔ ان کے اس نرم لہجے کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں صدیوں سے وہاں رہ رہی ہوں۔ مجھے وہاں اپنے گھر کی طرح محسوس ہوتا تھا، اور انکل عمران اور آنٹی فائزہ کے نرم رویے کی وجہ سے میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا تھا، اور وہاں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ کیونکہ وہاں پر میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن میں اپنے والدین کو نہیں بھولی تھی۔ ایک دن جب میں کالج سے واپس آیا تو انکل عمران نے کسی خاص کام کے سلسلے میں مجھے ڈرائنگ روم میں بلوایا تھا۔ ان کے پہلی دفعہ ڈرائنگ روم میں بلوانے کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن جلد ہی میں نے اپنی پریشانی پر قابو پایا اور ڈرائنگ روم میں جا پہنچی۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں انکل عمران اور آنٹی فائزہ کے ساتھ ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی بیٹھا تھا، جو عمر میں انکل عمران کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ اس کا لہجہ بھی نہایت نرم تھا۔ اس آدمی کے ذریعے مجھے جو خبر ملی تھی اس نے مجھے حیرت انگیز کر دیا تھا، کیونکہ وہ خبر ایسی ہی تھی۔ اس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی کہ انکل عمران اپنی ساری جائیداد، گھر، زمینیں اور دکانیں میرے نام پر کر دی تھی۔ یہ خبر مجھ پر پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑی کہ کس طرح ایک انجان آدمی مجھ پر اس قدر بھروسہ کر رہا ہے اور اپنی ساری جائیداد ایک کل کی آئی ہوئی لڑکی کے نام کر رہا ہے۔ میں حیران رہ گئی اور میں نے انکل عمران کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی ساری جائیداد میرے نام پر کر دی تھی، کیونکہ وہ مجھے اپنی بیٹی مانتے تھے۔ لیکن ان کی بات سننے کے بعد
میری حیرانگی میں کوئی کمی بیشی نہ آئی اور مجھے ان کے کہے ہوئے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس خبر کو سننے کی وجہ سے میں خوش بھی تھی اور پریشان بھی، لیکن ان کی کچھ باتیں میرے دل کو کھٹکنے لگی تھی۔ آنٹی فائزہ نے بھی اپنے نام موجود ساری جائیداد میرے نام پر کر دی تھی اور اپنے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ رکھی تھی، لیکن یہ سب سن کر میں مزید پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے ان کی دولت کی کوئی چاہ نہ رہی تھی۔ میں اپنی زندگی ان کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ ان کی نرم اور مشفقانہ رویے کی میں اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اب میرا دل ان کی طرف ہمکتا تھا۔ میں دل و جان سے انہیں اپنے والدین مان چکی تھی۔ اپنی ساری زندگی میں انہی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، لیکن مجھے ان کی جائیداد و مال کی کوئی چاہ نہ رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ ان کی کچھ باتیں میرے دل کو کھٹکنے لگی تھیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی طرف آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے۔ اگرچہ ان اشاروں کی مجھے وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کے خلاف میرے دل میں الجھن پیدا ہو چکی تھی۔ لیکن میں اس وقت خاموش ہو گئی، کیونکہ میں کچھ نہ کر سکتی تھی۔ میرے دل میں ان کے خلاف دراڑ پڑ گئی تھی۔ اس وقت خاموشی سے اٹھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن جلد ہی ان کے نرم اور مشفقانہ رویے کی وجہ سے میں سب کچھ بھول بھال گئی۔ لیکن دن بدن میری بے چینی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس بنگلہ میں کچھ چیزیں ایسی ہو رہی تھیں جن کی وجہ سے میرے دل میں شک و شبہات بڑھتے جا رہے تھے۔ وہاں موجود کام کرنے والی ملازموں کا رویہ مجھ سے دن بدن تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ راتوں کو بنگلے میں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی تھیں، اور کبھی کبھی وہ آوازیں اس قدر تیز ترار ہو جاتی تھیں کہ میں ڈر کے مارے نیند سے اٹھ کر رونے لگتی تھی۔ جب میں نے ان عجیب و غریب آوازوں کے بارے میں آنٹی فائزہ سے بات کی تو انہوں نے مجھے باتوں میں ڈال کر ٹال دیا تھا کہ میں خوابوں میں ان آوازوں کو سنتی تھی، لیکن کئی مرتبہ مجھے محسوس ہوا تھا کہ وہ عجیب و غریب آوازیں کمرے کے نچلے حصے میں سے ہی آ رہی ہوتی تھی، جیسے انسان درد کی شدت کے مارے چیخ چلا رہے ہوں۔ ان کی آوازوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی اور بہت پریشان تھی۔ کبھی کبھار آنٹی فائزہ ایک لڑکی کی تصویر کو دیکھ کر اور اپنے سینے سے لگا کر زاروں قطار رو رہی ہوتی تھی۔ میں نے اس لڑکی کی تصویر کو دیکھنے اور آنٹی فائزہ سے پوچھنے کی بہت بار کوشش کی، لیکن وہ مجھے ہمیشہ ٹال دیتی تھی۔ کبھی کبھار ان کا رویہ مجھ سے اس قدر تبدیل ہو جاتا تھا کہ مجھے وہ سب خواب کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن جب میں امتحان سے فارغ ہونے کی وجہ سے اس بنگلے میں گھوم رہی تھی تو میری نظر وہاں پڑی، ایک بہت پرانی ڈائری پر پڑی جو اس قدر شکستہ حال تھی کہ اس کی وہاں پر موجودگی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھی۔ جب میں نے اس ڈائری کو کھولنے کی کوشش کی تو وہاں پر ایک ہی ملازمہ آ گئی اور اس نے ڈائری میرے ہاتھوں سے چھین لی تھی۔ میں نے اس سے مانگنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن اس نے مجھے جانے کے لیے کہا۔ اس وقت تو میں وہاں سے چلی آئی، لیکن میں اس ڈائری کو ہر حالت میں پڑھنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس ڈائری میں ایسا ایک راز پوشیدہ ہے جو مجھ سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں اس راز کو جاننا چاہتی تھی تاکہ میں اس حقیقت سے آگاہ ہو سکوں جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی۔ میں نے ملازمہ کا پیچھا کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ ڈائری کہاں پر رکھ رہی ہے،
اور رات کے اندھیرے میں نے وہ ڈائری اٹھا لی تاکہ تمام رازوں سے پردہ اٹھ سکے، لیکن اس ڈائری میں ایک لڑکی کا ذکر تھا جو گم ہو چکی تھی۔ اس ڈائری میں اس لڑکی کی بچپن کی چند تصاویر بھی تھیں جو اس قدر خراب ہو چکی تھیں کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس بنگلے میں رہتے ہوئے جس بات نے مجھے حد سے زیادہ پریشان کیا تھا وہ وہاں پر آئے دن نت نئے لوگوں کی موجودگی تھی۔ انکل عمران اور آنٹی فائزہ سارا دن ان کے ساتھ مصروف رہتے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ آنٹی اور انکل سے ان کے کام کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن وہ مجھے خاموش کرا دیتے تھے۔ لیکن ہر روز گھر میں نئے لوگوں کی موجودگی مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ انکل عمران اور آنٹی فائزہ نے گھر میں ہی ایک آفس بنایا ہوا تھا جہاں پر وہ نئے لوگوں سے میٹنگ کرتے تھے۔ دن بدن میری بے چینی مزید بڑھتی جا رہی تھی اور مجھے بالکل بھی سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کافی مرتبہ اپنی خالہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہ ہی میری کال اٹھا رہی تھی بلکہ ان کا نمبر بھی مسلسل کافی عرصے سے بند ہی جا رہا تھا۔ میری پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا کیونکہ میں نے کافی مرتبہ وہاں آنے والے لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی اور زبان میں بات چیت کر رہے ہوتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نئے آنے والے لوگ دنیا کے مختلف ملکوں میں سے آتے تھے۔ ان کا حلیہ مختلف ہوتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی چیز خریدنے کے لیے آتے تھے، لیکن کیا یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک دن ایک لڑکا رات کے اندھیرے میں گھر آیا۔ اس کا نام نسیم تھا۔ وہ انکل عمران اور آنٹی فائزہ کا بھتیجا تھا۔ اس کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ وہ انکل عمران اور آنٹی فائزہ کے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن چند سالوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ نیو یارک گیا ہوا تھا کیونکہ وہ ڈاکٹر بن رہا تھا۔ اس وجہ سے اس کی زیادہ تر توجہ اپنی پڑھائی کی طرف رہتی تھی۔ وہ بہت شرارتی قسم کا لڑکا تھا اور اپنی شرارتوں کی وجہ سے وہ جلد ہی گھل مل گیا۔ اس نے اپنی ساری حقیقت میرے سامنے بیان کر دی تھی۔ چونکہ اس کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، اس وجہ سے اس نے بھی بہت ساری محرومیاں دیکھی تھیں۔ اگرچہ اس کو تمام سہولیات حاصل تھیں، اس کے باوجود وہ اپنی زندگی میں بہت سی خوشیوں سے محروم تھا۔ وہ جلد ہی مجھ سے گھل مل گیا اور ایک دن اس نے اکیلے میں مجھ سے بات چیت کی اور کہا کہ انکل عمران اور آنٹی فائزہ نے تم سے حقیقت چھپائی ہے کہ یہ ساری جائیداد ان کی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جھوٹ بول کر ہتھیا لی تھی۔ انکل عمران اور آنٹی فائزہ نے مل کر لالچ کی وجہ سے اس کے والدین کو ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں قتل کرا دیا تھا۔ در حقیقت انکل عمران اور آنٹی فائزہ بہت غریب تھے اور بہت مشکل سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، لیکن وہ دونوں بہت عیار اور مکار تھے اور بہت زیادہ لالچی بھی تھے۔ کیونکہ ان کا بہت مشکل سے گزارا ہو رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ اپنی عیاری اور مکاری کی وجہ سے دوسروں سے پیسے ہتھیانے کے طریقے تلاش کرتے رہتے تھے۔ اگرچہ وہ غریب تھے، لیکن دوسری طرف ان کا بھائی عنایت اللہ بہت زیادہ امیر ہوتا جا رہا تھا، جس کے گھر، زمینیں اور جائیداد کو دیکھ کر وہ دونوں جلتے رہتے تھے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے عنایت اللہ کو بہت نوازا تھا، لیکن وہ ایک نیک اور ڈھیلا سا آدمی تھا۔ اگرچہ اس نے کاروبار کو بہت اچھے طریقے سے چلایا ہوا تھا، اس سب کے باوجود
وہ سب پر بیت جلدی یقین کر لیتا تھا۔ اسی یقین کا فائدہ ہی انکل عمران اور آنٹی فائزہ نے اٹھایا تھا۔ پہلے پہل تو دونوں کسی نہ کسی مجبوری کا رونا رو کر عنایت اللہ سے پیسے مانگ لیتے تھے، لیکن اس کے دن بدن مزید بڑھتے ہوئے کاروبار کی وجہ سے ان سے عنایت اللہ کی کامیابی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ بھی اس کے جتنا مالا مال ہونا چاہتا تھا، اور لالچ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی کہ اسے اچھا برا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی ساری جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا۔ عنایت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام اس نے نسیم رکھا تھا، جو اس کی والدہ کی خواہش تھی، لیکن عمران کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود اس کی لالچ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور اس نے اپنے بھائی کے خلاف منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی تھی، اور اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ٹرک کے ذریعے اپنے بھائی اور بھابھی کا قتل کروا دیا تھا۔ اگرچہ اس وقت گاڑی میں ان کا چھوٹا بیٹا بھی موجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، اور انکل عمران اور اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اس ناکامی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں تھے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش بھی تھے، کیونکہ نسیم کے 18 سال کی عمر ہونے تک ساری جائیداد ان کو مل چکی تھی، جسے وہ کھا پی تو سکتے تھے لیکن بیچ نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنے منصوبے میں کامیابی کے لیے بہت خوش تھے، اور ساری جائیداد اور مکان کے مالک بھی بن بیٹھے تھے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے اور عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ عنایت اللہ اور اس کی بیوی کی موت ایک ٹرک حادثے میں ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے کسی کا بھی ان کی طرف شک بالکل نہیں گیا تھا، اور وہ پوری جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھ گئے تھے، کیونکہ عدالت نے انہیں نسیم کے 18 سال ہونے کی عمر تک کے لیے ساری جائیداد سنبھالنے کے لیے کہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ دونوں نسیم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اگر وہ نسیم کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تو ساری جائیداد عدالت اپنی کسٹڈی میں لے لیتی۔ اسی وجہ سے انہوں نے منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ عنایت اللہ کی جائیداد ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے عنایت اللہ کی جائیداد سنبھالنے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی کاموں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا، تاکہ وہ عنایت اللہ کی جائیداد سے اچھی خاصی اپنی جائیداد بنا سکے، اور انہوں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے ان تمام باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے نیک صفت انسان اتنے برے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نسیم نے مجھے کچھ سی سی ٹی وی کیمرے کی کچھ فوٹیج اور کچھ ویڈیوز دکھا دی تھی، جو ان کے سارے کارناموں کو ثابت کر رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ دونوں اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی چند دنوں کے لیے ایک میٹنگ کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ میں نے نسیم کے ساتھ مل کر کچھ اور ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیے، کیونکہ انکل اور آنٹی گھر پر نہ تھے۔ اسی وجہ سے ہمیں اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا، اور ہم نے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ ہم دونوں نے مل کر رات کے اندھیرے میں ہی ان کے کمرے کی تلاشی لی تھی، اور وہاں سے ہمیں جو ثبوت ملے تھے انہوں نے ہمیں بالکل ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہاں سے ملنے والے ثبوت کی وجہ سے ہم پر ایسے ایسے راز آشکار ہوئے تھے جنہوں نے ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین ہلا کر رکھ دی تھی۔ وہ دونوں
بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے۔ دنیا کی نظروں میں انہوں نے شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن در حقیقت وہ دونوں بہت ہی برے انسان تھے۔ انہوں نے اپنے خفیہ ٹھکانے بنا رکھے تھے جہاں پر وہ اپنے غیر قانونی کام وغیرہ سر انجام دیتے تھے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھے۔ ان کا دنیا کے سامنے آنا بہت ضروری تھا تاکہ ظالم کو اس کے کیے گئے تمام کاموں کی سزا مل سکے۔ نسیم نے مجھے مزید حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انکل عمران اور آنٹی فائزہ نے اسے زبردستی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نیو یارک بھیجا تھا تاکہ ان کے کالے کرتوت دنیا کے سامنے نہ آئیں، اور انہوں نے عدالت میں درخواست دائر کر دی تھی کہ نسیم اپنی ساری جائیداد مزید ہمیں سنبھالنے کے لیے دینا چاہتا ہے تاکہ وہ مزید دولت ہتھیا سکے، اور انہوں نے زبردستی نسیم کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے نیو یارک بھیج دیا تھا تاکہ وہ مزید عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکے۔ نہ صرف یہاں تک بلکہ کئی ملکوں تک انہوں نے اپنے غیر قانونی کاموں کو پھیلایا ہوا تھا۔ اگرچہ انہوں نے اپنی بہت ساری جائیداد بنا لی تھی، لیکن ابھی بھی ان کی لالچ مزید قائم تھی۔ اسی وجہ سے وہ نسیم کو پاکستان بہت کم آنے دیتے تھے تاکہ کسی کو بھی ان پر شک نہ ہو اور دنیا کی نظروں میں وہ اچھے بنے رہیں، تاکہ سب لوگ ان کو بہت اچھا مانیں، کیونکہ انہوں نے اپنے یتیم بھتیجے کا خیال رکھا ہوا تھا اور اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے گھر کے علاوہ اور بہت سی جگہوں پر اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے جہاں پر وہ اپنے کالے کرتوتوں کو سر انجام دیتے تھے۔ انہوں نے گھر کے تہخانے میں ہی اپنا ایک بڑا خفیہ ٹھکانہ بنا رکھا تھا جہاں پر وہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اور ان کا مال بیچتے تھے۔ در حقیقت وہ مختلف علاقوں میں سے منشیات لے کر انہیں نہ صرف پاکستان کے مختلف علاقوں میں بلکہ بیرون ملک میں بھی فروخت کرتے تھے، اور اب وہ اپنے کاروبار کو دنیا کے ہر ملک میں پھیلا رہے تھے۔ ان کے ساتھ صرف چند آدمی شامل نہیں تھے بلکہ ان کا ایک بہت بڑا گینگ تھا جو ملک کے دور دراز دیہاتوں میں سے سستے داموں مختلف قسم کی منشیات لے کر آتے تھے اور مہنگے داموں غیر ملکی لوگوں کو لے جا کر بیچ دیتے تھے، جن کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ منافع حاصل ہوتا تھا۔ دنیا کی نظروں میں چونکہ وہ میرے باپ کے کاروبار کو سنبھالتے تھے، اس وجہ سے ان کے پاس دنیا کے دور دراز علاقوں میں سے لوگ آتے تھے مال لینے، لیکن در حقیقت وہ منشیات کو ایک کامیاب طریقے سے دنیا کے مختلف علاقوں میں بیچ رہے تھے۔ اس کام میں آنٹی فائزہ اپنے شوہر کے ساتھ شامل تھی اور ہر غیر قانونی کام میں انہیں ملوث کرنے والی بھی وہ تھی، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بھی زیادہ چلاک تھی اور عیار تھی۔ وہی سارے پھیلائے گئے کام کی مالکن تھی اور تمام ڈیلز پر ان کے شوہر کی بجائے ان کے سائن ہوتے تھے۔ در حقیقت ان کا شوہر ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ مجھے بھی یتیم خانے سے لے آنے میں ان کی ایک بہت بڑی منصوبہ بندی تھی۔ انہوں نے اپنے نرم لہجے کی وجہ سے پہل تو مجھے گھمایا پھسلایا تاکہ وہ اپنے بنائے گئے منصوبے میں کامیاب ہو سکیں۔ انہوں نے ہی مجھے یتیم خانے سے اتنے بڑے بنگلے میں لے آئے اور مجھ پر اپنی دولت نچھاور کرنی شروع کر دی تاکہ میں ان کے جھانسے میں آ جاؤں اور ان پر اندھا اعتماد کر لوں، اور وہ اس منصوبے میں کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ لیکن نسیم نے آ کر میری آنکھیں کھول دی تھیں اور مجھ پر ساری حقیقت عیاں کر دی تھی۔
اسی وجہ سے مجھے اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ در حقیقت یتیم خانے کا مالک بھی ان کا ہی دوست تھا اور ان کے ساتھ ان کے گھناؤنے کاموں میں ملوث تھا۔ وہ ان کے ساتھ ہر پلاننگ میں شامل تھا، جو کہ یتیم خانے کے مالک کے پاس میرا سارا ڈیٹا موجود تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر یہ مر بھی جائے تو اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں آئے گا جو اس کے بارے میں ان سے سوال کرے گا۔ اس لیے تو انہوں نے بہت سمجھ بوجھ کے بعد یہ قدم اٹھایا تھا تاکہ کسی کو بھی ان پر کوئی شک وغیرہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے ساتھ بنگلے میں لائے تھے اور مجھے مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا تاکہ میں ان پر اندھا اعتماد کرنے لگ جاؤں اور ان کو اچھا سمجھنے لگوں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ وہ مجھے اپنی لے پالک بیٹی بنا لیں گے اور اپنی ساری جائیداد میرے نام پہ کر دیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، اپنی ساری جائیداد میرے نام پر کر دی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ حیران و پریشان تھی۔ جب عدالت والوں نے ان کا سارا ڈیٹا چیک کیا تو وہ کلیئر آیا تھا، اور انہوں نے مزید ساری جائیداد انہیں رکھنے کی پرمیشن دے دی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے اور مزید اپنے کام کو آگے پھیلا رہے تھے، اور کسی کو بھی ان پر کسی قسم کا کوئی شک نہ پڑتا تھا۔ اس وجہ سے وہ بالکل تسلی کے ساتھ اپنا کام کاج کر رہے تھے، کیونکہ عنایت اللہ کا جیولری کا کاروبار تھا اور اس کا کاروبار وسیع و عریض پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے انہیں اپنا کام کرنے میں مشکل پیش نہیں آ رہی تھی، اور وہ سونے کے ساتھ ساتھ منشیات اس میں بند کر کے دنیا کے دور دراز علاقوں میں بیچتے تھے اور ان سے ڈیلر لیتے تھے۔ لیکن ان کا ایک اصول تھا کہ وہ ڈیل فائنل وہ فیس ٹو فیس کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے گھر کے تہخانے میں ہی ایک آفس بنا رکھا تھا، اور روزانہ دنیا کے دور دراز علاقوں میں سے لوگ منشیات کی ڈیل فائنل کرنے آتے تھے، اور وہ کافی عرصے سے کامیابی کے ساتھ اپنا کاروبار کر رہے تھے، یہاں تک کہ پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور ان کا مال چند پیسوں کے عوض ملک سے باہر جانے دیتی تھی۔ وہ بھی پیسوں کے عوض اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہے تھے۔ ہم نے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیے، اور اسی کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک رات ہم پر موجود 2 ورکرز کی طرح وردی اور ماسک پہن کر نیچے گئے، اور کسی کو بھی ہم پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ بالکل نہیں ہوا۔ وہاں پر 100 کے لگ بھگ ورکرز کام کر رہے تھے، جو مختلف منشیات کو مختلف طریقوں سے مختلف چیزوں میں بند کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پر موجود سب لوگ مکمل طور پر اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ اسی وجہ سے کسی نے بھی ہماری طرف توجہ نہ دی۔ خانے میں انہوں نے لگ بھگ 200 کمرے بنائے ہوئے تھے، جہاں پر مختلف قسم کی منشیات پڑی تھی۔ ان منشیات کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور ان اشیاء کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، لیکن چونکہ وہاں موجود ورکرز اپنے کام کی وجہ سے عادی تھے، اس لیے انہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ منشیات کو مختلف چیزوں میں اس قدر مضبوطی اور نفاست کے ساتھ بند کر رہے تھے کہ کسی کو بھی ان پر شک نہیں پڑ رہا تھا۔ وہاں پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی کام کاج کرنے میں مشغول تھیں۔ وہ تمام ورکرز در حقیقت بنگلہ میں کام کرنے والے ملازم تھے، جو صبح کی روشنی میں اچھا کام کاج سر انجام دیتے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ گھناؤنا کام سر انجام دیتے تھے۔ اگر ان سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو جاتی تو انکل عمران ان کے ساتھ اس قدر برا سلوک کرتے تھے
کہ ان کی نسلیں بھی کانپ کر رہ جاتی تھیں۔ اسی وجہ سے وہاں موجود سب لوگ ادھر ادھر دھیان دینے کی بجائے اپنے کام کاج میں مشغول تھے۔ نسیم اپنے ساتھ اس وردی میں چھپا ایک کیمرہ بھی لائے تھے جو سب چیزوں کی ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ ہم بھی مزید ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے وہاں پر کام میں مشغول ہو گئے۔ وہاں پر کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ بولنے کی، بات چیت کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اسی وجہ سے سب لوگ اپنے کام میں مشغول تھے اور تہخانے میں مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ اسی وقت انکل عمران اور آنٹی فائزہ اپنا کام چیک کرنے کے لیے تہخانے میں آ گئے تھے۔ ان کا حلیہ مکمل طور پر تبدیل تھا۔ وہ اپنے حلیے سے ہی غلط کاموں میں ملوث لوگ لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک رعب و دبدبہ تھا جو سب کو اپنے کام کاج میں مشغول رکھنے کے لیے بھی کافی تھا۔ ان کے چہرے سے صبح والی وہ نرمی بالکل اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ تمام کاموں کو چیک کر رہے تھے اور سب منشیات وغیرہ کو بھی چیک کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ڈر کی وجہ سے ایک ورکر کی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ غداری کر رہا تھا اور منشیات میں سے کچھ ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈال رہا تھا۔ انکل عمران کی اس پر نظر پڑ چکی تھی اور اس نے سزا کے طور پر اسے الٹا لٹکا دیا تھا اور اسے ایک موٹی لاٹھی سے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بیچارہ چیخ چلا رہا تھا اور مدد کے لیے دوسروں کو پکار رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی چیخ و پکار کی آواز ہر طرف پھیل رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ چیخ و پکار کو سننے کی وجہ سے ہی میں ڈر جاتی تھی، کیونکہ میرا کمرہ تہخانے کے بالکل اوپر بنا ہوا تھا اور جس بات کو میں اپنا وہم سمجھتی تھی اب وہ حقیقت کا روپ دھار کر بالکل میرے سامنے تھی۔ انکل عمران کا یہ رویہ، یہ روپ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران و پریشان تھی۔ جس شخص کو میں نے اپنا مسیحا سمجھا تھا وہ دراصل ایک درندہ تھا۔ ورکر کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے آنٹی فائزہ بہت زیادہ مسکرا رہی تھی اور ان دونوں کا گھناؤنا روپ دیکھ کر میں کانپ رہی تھی کہ جن لوگوں کو میں امی اور ابو بلاتی تھی وہ اس قدر گھٹیا تھے۔ چند منٹ گزرنے کے بعد وہ دونوں تہخانے سے نکل گئے اور ورکر درد کی وجہ سے کرہ رہا تھا، لیکن کسی کو بھی اس کے پاس جانے کی اجازت نہ تھی اور وہ بیچارہ درد کی وجہ سے چند لمحوں کے بعد بے ہوش ہو گیا، لیکن کوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس نہ گیا۔ سب اپنے کام میں مشغول تھے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ان کا یہ روپ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران تھی۔ جو ہی صبح کی روشنی پھوٹی سب لوگ کام چھوڑ کر باہر نکل آئے اور باہر نکلنے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تاکہ فریش ہونے کے بعد دوبارہ کام کاج کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ ہم بھی چپکے سے اپنے اپنے کمروں میں آ گئے اور کسی کو بھی ہم پر کوئی شک نہ ہوا۔ ہم نے کافی سارے ثبوت جمع کر لیے تھے جو ان دونوں کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ ہم نے جلد از جلد ایک خفیہ ایجنسی سے رابطہ کیا تاکہ ان تک بحفاظت تمام ثبوت پہنچا دیں۔ وہ خفیہ ایجنسی اسمگلر کو پکڑنے کے لیے کام کر رہی تھی۔ ان کی بہت پہلے ہی نظر انکل عمران پر تھی۔ انہوں نے ان کے خلاف ثبوت تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن ناکام ہوئے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ انکل عمران اپنا کام اتنی صفائی کے ساتھ کرواتے تھے کہ ان کے خلاف ثبوت تلاش کرنا ناممکن تھا، لیکن چونکہ ہم سب ثبوت اکٹھے کر کے ان کے پاس پہنچا چکے تھے اس وجہ سے انہوں نے مزید معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی تھی۔
جلد ہی انکل عمران کی گینگ کو ساری معلومات انہوں نے نکلوا لی تھی۔ وہ تقریباً 30 گینگ مل کر مکمل کام کرتے تھے اور ہر ایک گینگ میں تقریباً 30,000 بندے شامل تھے جو کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں موجود تھے، اور کامیابی کے ساتھ وہ سب اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ خفیہ ایجنسی والوں کو ان کے خلاف ایک بہت بڑی خبر ملی تھی کہ وہ گینگ سب مل کر ایک ایس لینڈ پر ایک بہت بڑی ڈیل فائنل کرنے والے تھے جو ان کو کروڑوں کا منافع کما کر دے رہی تھی، اور وہ ڈیل 2 دن بعد ہی ہونی تھی کیونکہ ایک غدار کی وجہ سے انہیں تمام معلومات مل چکی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے ان تمام گینگسٹر کو پکڑنے کے لیے اپنی تیاری مکمل کر لی تھی۔ انکل عمران اور آنٹی فائزہ ایک دن پہلے ہی پاکستان سے روانہ ہو چکے تھے ڈیل فائنل کرنے کے لیے۔ ان کے روانہ ہونے کے بعد خفیہ ایجنسی والوں نے اپنے آدمیوں کو روانہ کر دیا تھا جو کہ وہاں پر مکمل تیاری کے ساتھ جا رہے تھے، کیونکہ وہاں پر کسی قسم کا اسلحہ لے جانے کی کسی کو بھی اجازت نہ تھی۔ اس لیے ایجنسی والوں کے لیے ان کے ساتھ نمٹنا بہت زیادہ آسان تھا، اور انہوں نے فوج کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس وجہ سے انہیں کسی قسم کی کوئی زیادہ ٹینشن ہی نہ تھی۔ ڈیل فائنل ہونے ہی والی تھی کہ فوج نے آ کر ان پر حملہ کر دیا، اور چند ہی لمحوں میں وہ سب مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ وہ گینگ جسے بنانے میں انہیں پورے 10 سال لگ گئے تھے، وہ چند ہی منٹوں میں ڈھیر ہو گئی۔ فوج نے سب کے ٹھکانوں پر جا کر قبضہ کر لیا اور وہاں موجود منشیات جلا دی۔ ہم دونوں نے مل کر برائی کو جڑ سے ختم کر دیا تھا، اور چند ہی دنوں بعد نسیم نے واپس نیو یارک جانا تھا، لیکن اس نے اپنا ویزا کینسل کر دیا کیونکہ وہ اب اپنے والد کے بزنس کو سنبھالنا چاہتا تھا اور اس کو عروج کی بلندیوں تک لے جانا چاہتا تھا۔ جلد ہی نسیم نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا کیونکہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، اور ہم دونوں کا ایک دوسرے کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہ تھا، اور اتنی مشکلات دیکھنے کے بعد خوشیاں ہمارے لیے منتظر تھیں۔